ایام اعیاد میں جوکس اور ہنسی مذاق کی ویڈیو دیکھنے کے سلسلے سے اسلام نے کیا کہا ہے؟ پیسے کی ڈیمانڈ کرنا مجلس پڑھنے کے لیے مراجع کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ واجب اور مستحب صدقے میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادت العفاف، بہترین عبادت پاک دامنی ہے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج ہر ایک جوان موجود ہے اور انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک پر الگ الگ قسم کی میمز، جوکس اور ہنسی مذاق کی ویڈیوز آتے ہیں، تو کیا محرم میں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب جلد سے جلد دیجیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ دو طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ایک مفید استعمال ہے اور ایک غیر مفید۔ غیر مفید استعمال جو ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ اس میں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ مفید استعمال جو عام طور سے علم اور تکنیک سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ مفید ہیں، انسان اس حد تک بھی استعمال کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غیر مفید استعمال جو سوشل میڈیا کا ہے، جیسے یہی لطیفے، چٹکلے، میمز وغیرہ بنانا، دیکھنا، ان کا اس حوالے سے اگر انسان کے وقت اور سرمایہ ضائع ہونے کا سبب نہ بنے یہ استعمال تو جائز ہیں، لیکن اگر وقت اور سرمایہ ضائع ہوتا ہے تو یہ استعمال ناجائز ہے۔ ایام اعزاں میں جو عزاداری سے متعلق ایکٹیویٹیز ہیں ان پر فوکس کریں، ہر ایسے کام سے پرہیز کریں کہ جو ایام اعزاں اور عزاداری کے شایع نشان نہ ہوں۔ غیر مفید اور بے مطلب کی چیزوں سے دل بہلانے سے گریز کریں۔ اللہ انسان سے اس کی عمر کا بھی حساب لے گا کہ اس نے کس کام میں اس عمر کو صرف کیا ہے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعہ، قیامت کے دن انسان اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک اللہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں استعمال کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں صرف کی۔ وعن مالہ این من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کن چیزوں میں خرچ کیا۔ وعن حبنا اہل البیت، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا عمر کو غیر مفید چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ آپ مومنین کے سپورٹ اور تعاون سے ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی منچاہی رقم بھی سبیل میڈیا گروپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے خمس کا اجازہ موجود ہے، اسی طریقے سے رہبر شہید کے بھی خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ جس طریقے سے خود آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دیگر مومنین کو بھی یہ بتائیں کہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس خمس کا بھی اجازہ موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سلام، اس کا جواب درکار ہے سرکار۔ واجب صدقہ اور مستحب صدقہ دونوں میں فرق سمجھائیں اور دونوں میں سے کون سا صدقہ کس کو دے سکتے ہیں؟ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ، فطرہ اور خمس، اور نمبر دو مستحب صدقہ یعنی وہ صدقہ جو انسان اپنی خوشی اور رضامندی سے بغیر کسی شرعی وجوب کے ادا کرتا ہے۔ واجب اور مستحب صدقے کے درمیان چند اہم فرق پائے جاتے ہیں جو کچھ اس طرح۔ پہلا فرق، واجب صدقہ ادا نہ کرنا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان شرعی طور پر مقروض شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمے زکوٰۃ، خمس یا کوئی اور واجب صدقہ باقی ہو تو اس کے ترکے سے پہلے وہ واجب صدقہ ادا کیا جائے گا، پھر باقی مال ورثہ میں تقسیم ہوگا، لیکن مستحب صدقہ ادا نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ دوسرا فرق، جو شخص سید نہ ہو
وہ مستحب صدقہ احترام کے ساتھ سادات کو دے سکتا ہے، لیکن غیر سید کی زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات سادات کو نہیں دیے جا سکتے۔ تیسرا فرق، مستحب صدقہ چھپا کر اور مخفی طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات کو اعلانیہ ادا کرنا بہتر ہے تاکہ اس فریضے کی ادائیگی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ اور چوتھا فرق، مستحب صدقہ اپنے ایسے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کا خرچ انسان کے ذمے ہو، مثلا ضرورت مند والدین، لیکن زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات اپنے واجب النفقہ افراد کو نہیں دیے جا سکتے، البتہ بعض خاص شرعی حالات میں اس کی اجازت موجود ہے۔ رہی بات کہ مستحب صدقہ کسے دیا جائے، تو مستحب صدقہ انسان کسی بھی ایسے محتاج یا ضرورت مند شخص کو دے سکتا ہے جو حق و باطل کے مقابلے میں دشمنی اور اناد رکھنے والے نہ ہوں۔ اس صدقے کو غریبوں، ضرورت مندوں اور حتیٰ کہ بچوں کے علاج جیسے کاموں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ غریب سادات کو بھی مستحب صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ صدقہ جو خاص طور پر بلا دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، سید اسے نہ لے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، لیکن ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ہم ان کے فتوے کے مطابق آپ تک آپ کے سوال کے جواب کو جلد سے جلد پہنچا سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا مجلس پڑھنے کا پیسہ مانگنا اور لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہمارا وقت بھی لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو اگر اپنا پیشہ قرار دے دیتے ہیں تو پھر ہم دوسرا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ضرور بتائیے گا، کیا ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، پیسہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ سوال کے جواب میں کہا جائے کہ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے سے اور امام شہید رہبر انقلاب سید عطا اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے، وہ یہ ہے کہ مجلس کے بعد اگر بانیان مجلس خوش دلی سے کوئی ہدیہ یا پیسہ دیں تو اسے لینا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ دونوں ہی کے فتوے میں نظر آتی ہے۔ ہاں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ جو ذاکر ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں یا نوحہ خان حضرات ہوتے ہیں، وہ اس کے مجلس کے عوض میں جو بھی ہدیہ ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں، لینا جائز ہے، ان کو اشکال نہیں ہے۔ رہبر شہید بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ پہلے سے پیسہ لینا اور طے کرنا، مقرر کرنا، یہ چیزیں اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنانا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجلس کے بعد آپ کو ہدیہ اور تحفہ وغیرہ دے رہا ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ البتہ ضروری ہے کہ مجلس یا نوحے کا اصل مقصد، رہبر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو، یعنی مال نہ ہو، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا وہ عظیم اجر و ثواب جسے امام خمینی نے افضل قربات اور انسان ساز عمل قرار دیا ہے، اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ محفوظ رہے۔ لہذا مختصر نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اجرت کے طور پر لینا یا ہدیہ لینا جائز ہے، طے کرنا بھی حرام نہیں ہے، مگر طے کرنے میں اصلی اجر جو اہل بیت علیہ السلام دینے والے ہیں شاید وہ اس میں مشکل ہے، وہ شاید نہ ملے، جیسا کہ ان کے فتاوی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مجلس کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت، دین کا تبلیغ، شعائر الہی کو زندہ کرنا اور اس عظیم عبادت کا معنوی اجر و ثواب محفوظ رہے، اور اس مقصد سے مجلس ہو کہ اس کے ذریعے سے حسینی مشن کو زندہ کیا جا رہا ہے اور لشکر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو ناصر و مددگار ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ محرم میں آئیبرو بنوانا یا فیشیل کروانا اسلامک اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں؟ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر مجلس نہ جانا شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر میرے مطلب کا استخارہ نہیں آئے تو کیا ہم دوبارہ استخارہ دکھلوا سکتے ہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔